اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آزان کی آواز تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی، کیونکہ یہی وہ آواز ہے جو ہر مسلمان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے۔ بلکہ ایک جریدے کا دعویٰ ہے کہ پورے دن میں کوئی ایسا وقت نہیں جب آزان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ شریعت میں فرض نمازوں سے پہلے آزان دی جاتی ہے تاکہ لوگ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن کے مطابق کسی مصیبت، بارش یا طوفان کے وقت بھی آزان دی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آزان کا ایک ایسا ہی معجزہ دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ بھی اللہ اکبر پکار اٹھیں گے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ جھوٹے معبودوں اور بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان کس طرح جاپان میں حرف بحرف پورا ہوا، اور کس طرح لوگ بڑے بڑے بتوں سے مدد مانگتے رہے، لیکن وہ بت خود ہی طوفان کا شکار ہو گئے۔ پیارے دوستو، آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ جاپان چڑھتے سورج کی سرزمین ہے، اور قدیم جاپانی سورج کو دیوتا مانتے رہے ہیں۔ جاپان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو ہی سورج کی پہلی کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو بوڑھی جاپانی عورتیں کھڑے ہو کر، جھک کر، دونوں ہاتھ باندھ کر، عقیدت سے سر جھکا کر سورج کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ جبکہ قدیم زمانے میں جاپانی بدھ مت، کنفیوشی یا شنتو مذاہب اپنائے ہوئے ہیں، جن کے بڑے بڑے بت بنا کر پوجا جاتا ہے، اور جب بھی وہاں کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگ ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ اس نظر آنے والے 75 فٹ بدھا کے سامنے بھی کیا جاتا ہے۔ اس علاقے کے حوالے سے جب محکمہ موسمیات نے کہا کہ یہاں کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں سونامی بھی آ جائے، تو یہ بدقسمت لوگ علاقے کو چھوڑنے کی بجائے اس مجسمے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے مدد مانگنے لگے کہ یہ ہمیں اس طوفان سے بچائے۔ لیکن پھر اللہ نے ان کے جھوٹے معبودوں پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ یہ سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ جس مجسمے کے سامنے یہ لوگ گھٹنے ٹیک کر اور سجدے کر کے اپنی بقا مانگ رہے تھے، وہ مجسمہ خود ان کی آنکھوں کے سامنے منہ کے بل آ گرا۔ اسی طرح اللہ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اپنے الفاظ کو سچ ثابت کر دکھایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جاپان کے بہت سے لوگ بدھ مت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو سچا ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اسی کے ماننے والوں کو ہی دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا۔ جیسا کہ انڈونیشیا میں ہوا، جہاں ایک دفعہ سمندری طوفان اس شدت سے آیا کہ گھروں کی چھتیں تک اڑ گئیں، اور لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن انہیں جب کوئی سہارا نہ ملا تو پھر انہیں اپنے بچاؤ کی ایک ہی صورت نظر آئی، اور وہ تھی اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا یہ لوگ مسجد میں داخل ہو گئے اور اپنے گھروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے گرتا دیکھتے رہے، اور فی الحال انہیں اپنا بچنا بالکل ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ لہٰذا جب انہیں ہر طرف سے نا امیدی نے گھیر لیا تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے آزان دینا شروع کر دی، اور جیسے ہی آزان ختم ہوئی تو یہ طوفان اس طرح ختم ہو گیا جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اسی طرح اگر آزان کے مزید معجزات کی بات کریں تو آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی آزان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے آزان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات ہی کو ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی آزان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے رو رہے ہوں۔ شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب آزان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں،
और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात और शयातीन को देखता है, इसलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है। इंडोनेशिया कई हजार जजीरों पर मुश्तमिल है, जिसके मशरकी जजीरों में फजर 5:30 बजे होती है और हजारों मस्जिदों में मुअज्जिन खड़े होकर आजान कहते हैं। अजान के दरमियान एक कलमा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, यानी मैं शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये शहादत फिजाओं में गूंज उठती है। इंडोनेशिया के दरमियानी जजायर का वक्त 1 घंटा पीछे है, यानी 1 घंटे बाद मरकजी जजायर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद जावा और सुमाट्रा के मगरबी जजीरों में यही नाम बुलंद होने लगता है। 1 घंटे बाद मलेशिया की बारी आती है, फिर थाईलैंड की। अभी थाईलैंड में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की गूंज बाकी है कि ढाका में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें उठने लगती हैं, जिसके बाद कलकत्ता में और फिर 1 घंटे बाद श्रीनगर में। श्रीनगर और सियालकोट में फजर का वक्त एक ही है। गौर कीजिए कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कुर्रे अर्ज पर कोई वक्त ऐसा नहीं जब फिजा में मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमात ना गूंज रहे हों। 1, 2 या 10 मकामात से नहीं, हजारों लाखों मकामात से। फिर दोबारा गौर कीजिए, ये अंदाजा जो आपने लगाया है सिर्फ लम्हे मौजूद के हवाले से लगाया है। आंखें बंद करके सोचिए कि ऐसा कब से हो रहा है। सैकड़ों सालों से, यानी कितनी सदियों से हर वक्त फिजाओं में, हर लम्हा जमीन के किसी न किसी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। अब दोबारा आंखें बंद करके सोचिए कि कयामत तक ऐसा ही होता रहेगा। जो मस्जिदें कायम हैं वो तो कायम हैं, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। अब मस्जिदों की बात छोड़िए, जहां भी किसी स्कूल, किसी बाजार, किसी घर, किसी जंगल, किसी दफ्तर या 2, 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ते हैं, अकामत जरूर कहते हैं। हर अकामत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी जाती है। क्या खबर कि कयामत में कितना वक्त बाकी है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।